آپ پر کالا جادو ہے، نظر ہے یا بندش، ان تینوں کا توڑ قرآن کی آیتوں سے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ آپ یہ جب عمل کریں گے تو اس سے ایک تو آپ پر جو اثرات ہیں، آپ کے گھر پر جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب یہ عمل آپ کریں گے 7 دن کا عمل، تو یہ پلٹ کے جس نے آپ کے ساتھ برائی کی اس کا بدلہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا بزرگوں کا دیا ہوا روحانی قرآن کی آیتوں کا، قرآن کی سورتوں کا ایک ایسا وظیفہ عمل بتاؤں گا جس سے آپ پر جو بھی کالا جادو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس کو بھی شروع کرتا ہوں، لیکن شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ بڑا اسٹرانگ وظیفہ ہے، اس کو پورا سنیے، سمجھیے، اپنے پاس کاپی پین رکھ لیجئے، تاکہ جب میں آپ کو بتاؤں تو ایک ایک چیز آپ لکھتے جاؤ، کوئی چیز مس نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گھر میں نوست، شادی کی بندش، روزگار کی بندش، اب میاں بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ہے، وہ صحت بری رہتی ہے، کالا جادو ہے، ان سب چیزوں سے آپ روحانی شفا پائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ اسٹاپ کر کے کاپی اور پین لے کے آئیں۔ جی جناب، تو یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ 7 دن کا عمل ہے، اور اس کو ہر شے 7 نمبر پہ ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 سمندر، یہ سب 7 ہے، تو یہ وظیفہ بھی 7 دن کا ہے۔ کرنا ایسے ہے کہ درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب درود شریف آپ کی مرضی ہے، درود ابراہیم پڑھیں، درود تاج پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھیں، لیکن درود ابراہیم اگر پڑھتے ہیں تو اور بھی اچھی بات۔ 7 مرتبہ اول درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ وضو کر کے آپ بیٹھیں گے بالکل 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی یہ بھی 7 مرتبہ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ 7 کا لفظ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے بعد لکھیں سورہ یونس۔ سورہ یونس کی آیت جو نمبر ہے 81-82، مطلب 2 آیتیں، 81 اور 82، یہ دونوں آیتیں، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی 7 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا ہے، اور آخر میں درود، پھر لاسٹ میں درود بھی 7 مرتبہ میں پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ اپنے جو ہے نا وہ لکھ لیں، اور اس کو بالکل وضو کر کے اور پھر بیٹھیں سکون کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، درود 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ پھر 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 یہ بھی 7 مرتبہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی 7 مرتبہ، اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟
اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کا مریض ہے، پانی جو ہے وہ آپ بالکل اپنے پاس رکھیں، اس کا ایک بوتل، بڑی بوتل جو ہے اس کو رکھیں، اس میں یہ دم کرنا ہے پہلے تو. اس کے بعد آپ کا مریض آپ کے پاس ہے تو اس کو پلاؤ. 3 طریقوں سے آپ اس پانی کو استعمال کریں گے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کو پانی پلاؤ گے. دوسرا، گھر میں چھڑکاؤ کرو گے، کیونکہ یہ جو آپ تک، آپ کے مریض تک، یا کوئی بھی ہے، آپ ہوں یا کوئی مریض ہے جس پر جادو کیا ہے، بندش ہوئی ہے، اس تک یہ جو چیزیں بلائیں پہنچی ہیں وہ گھر سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس ہے. یہ تو گھر کے چاروں کونوں پر اس پانی کا تھوڑا چھٹکاؤ کریں گے. اس کے بعد مریض کو باقی جو پانی بچا اس میں سے مریض کو غسل کرواؤ. پانی پلاؤ، گھر میں چھٹکاؤ کرو اور غسل کرواؤ. اب یہ جو آپ عمل کر رہے ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ 7 دن کا عمل ہے. تو کوئی بھی اس کو کر رہا ہے، مریض خود کر رہا ہے یا کسی بڑے بزرگ سے کروا رہا ہے یہ عمل، تو اس کے لیے 3 چیزیں بڑی خاص ہیں. یہ 7 دن کی میں بات بتا رہا ہوں. اس کو 7 دن نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت نماز پڑھنی ہے. ایک وقت بھی اگر اس نے نماز کو چھوڑا تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا، پھر اس کو ایک دن شروع سے کرنا پڑے گا. 7 دن آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پابندی کرنی ہے. شام کو ذکر اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر. اور کوشش کریں، اگر ایسا ہے، اگر کر لیں گے تو اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انسانیت اس سے ہدایت پائے اور اپنی زندگی کو سنوارے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں شفا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا بھی ہے، مختلف قسم کے جو مرض ہیں اس کے لیے. اور یہاں تک کہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے کیا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں جادوگروں کا قصہ ہے، اس آیت کو پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ملتا ہے. یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، یہ کوئی عام چیز نہیں، بڑا خاص عمل ہے. آپ خود بھی کرو، سیکھو، اور اگر آپ کے اپنوں میں کوئی ایسا ہے جس پہ کالا جادو ہے، اس پہ بھی یہ آپ کرو، اور انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اللہ کے حکم سے.